بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے ایک مشہور سخی حاتم طائی کا نام تو آپ تمام لوگوں نے ضرور سنا ہوگا۔ حاتم طائی کا وطن یمن تھا اور قبیلہ طے تھا، اسی بنا پر انہیں حاتم طائی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے قبیلے سمیت عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ہی وفات پا گئے تھے۔ حاتم طائی نے وفات پائی تو قبیلے کی قیادت ان کے فرزند عدی نے سنبھال لی۔ سن 9 ہجری کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر حضرت علی کی قیادت میں بنو طے کی طرف بھیجا۔ عدی نے اس لشکر کی آمد کی خبر سنی تو اپنے اہل و عیال کو لے کر شام چلے گئے اور وہاں ایک بستی جوشیہ میں اقامت اختیار کر لی۔ گھر سے روانہ ہوتے وقت جو بھگدڑ مچی، اس میں عدی کی بہن صفانہ ان سے بچھڑ گئیں اور اسلامی لشکر کے ہاتھ اسیر ہو گئیں۔ یہ لشکر مدینہ منورہ پہنچا تو قیدیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ صفانہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، اے صاحب قریش، میں بے یار و مددگار ہوں، مجھ پر رحم کیجیے۔ باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے اور بھائی مجھے تنہا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ میرے والد بنو طے کے سردار تھے، وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، یتیموں کی سرپرستی کرتے تھے، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتے تھے، مظلوموں کی مدد کرتے تھے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاتے تھے۔ میں اس حاتم طائی کی بیٹی ہوں جس نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دیا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے آزاد کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفانہ کی باتیں سن کر فرمایا، اے خاتون، جو تو نے اوصاف اپنے باپ کے بیان کیے ہیں، یہ تو مسلمانوں کی صفات ہیں۔ اگر تیرے والد زندہ ہوتے تو ہم ان سے اچھا سلوک کرتے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اس عورت کو چھوڑ دو، یہ ایک معزز اور نیک خصلت باپ کی بیٹی ہے۔ کوئی معزز شخص ذلیل ہو جائے اور کوئی مالدار محتاج ہو جائے تو اس کے حال پر رحم اور ترس کھایا کرو۔ صحابہ کرام نے صفانہ کو فوراً چھوڑ دیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہیں۔ حضور نے پوچھا، کیوں، اب کیا بات ہے؟ صفانہ نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جس باپ کی بیٹی ہوں اس کو کبھی یہ گوارا نہ تھا کہ قوم مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ سکھ کی نیند سوئے۔ جہاں آپ نے مجھ پر کرم فرمایا وہاں میرے ساتھیوں پر بھی رحم فرمائیے، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفانہ کی درخواست سے متاثر ہوئے اور آپ نے حکم دیا کہ سارے کے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ اس پر صفانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی وطن جانے میں جلدی نہ کرو، جب یمن جانے والا کوئی معتبر آدمی مل جائے تو مجھے اطلاع دو۔ چند دن بعد یمن کے قبائلی بلی قضاء کا ایک وفد مدینے آیا۔ صفانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اس وفد کی واپسی کے وقت مجھے ان کے ہمراہ بھیج دیجیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفانہ کے مرتبے کے مطابق سواری، لباس اور زاد راہ کا انتظام کر کے انہیں قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ وہاں سے سیدھے جوشیہ پہنچی جہاں ان کا بھائی مقیم تھا اور اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر کہنے لگی، ظالم قاطع رحم تف ہے تجھ پر، اپنے اہل و عیال کو لے آئے اور مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ بہن کی باتیں سن کر ان کے بھائی سخت شرمندہ ہوئے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی چاہی۔ اس کے بعد صفانہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم جس قدر جلدی ممکن ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو، ان سے ملنے میں سبقت کرنا شرف اور سعادت ہے۔ صفانہ کے مشورے کے مطابق ان کے بھائی حضرت عدی مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر اسلام کی دولت سے بہرہ ور ہوئے۔ اس کے بعد حضرت صفانہ بھی ایمان لے آئیں۔